خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص پہاڑ کی بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا پہاڑ جو دیکھنے میں تو بس پتھر اور ریت کا ڈھیر لگتا ہے، لیکن اس کی خاموشی میں ایک ایسی کہانی چھپی ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو چلیں اس کہانی کو کھوجتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پہاڑ محض چٹانوں کا ایک مجموعہ نہ ہو، بلکہ ایک ایسا راز رکھتا ہو جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہو؟ یہی سوال آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ سعودی عرب کے صحرا میں مدینہ سے کچھ فاصلے پر یہ پہاڑ کھڑا ہے۔ عام نظر سے دیکھیں تو یہ بس ریت اور پتھر ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، ایک ایسا نام جو اس کی پوری حقیقت بیان کرتا ہے: جبل ملائکہ۔ اچھا، تو اس پہاڑ کا راز جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ایک ایسی جنگ کی طرف جس نے نہ صرف ایک نئی تاریخ رقم کی بلکہ اس پہاڑ کو بھی ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ بات ہے 17 رمضان 2 ہجری کی۔ میدان تھا بدر کا، ایک طرف مدینہ کی چھوٹی سی مسلم جماعت اور دوسری طرف مکہ کے قریش کا ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر۔ یہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ ایک طرف صرف 313 لوگ اور ان کے مقابلے میں قریش کی فوج تقریباً 950 جنگجو اور ساز و سامان۔ مسلمانوں کے پاس کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، یعنی کاغذ پر تو یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہاری جا چکی تھی۔ ایسے میں جب ظاہری طور پر کوئی امید باقی نہیں تھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے۔ یہ صرف تسلی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا یقین تھا جو آنے والے ناقابل یقین واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تو آخر اس تاریخی جنگ کا اس پہاڑ سے کیا تعلق ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں تاریخ اور معجزہ آپس میں ملتے ہیں، اور یہی وہ راز ہے جو اس پہاڑ کو جبل ملائکہ یعنی فرشتوں کا پہاڑ بناتا ہے۔ جبل الملائکہ، فرشتوں کا پہاڑ، یہ نام ہی اپنے اندر پوری کہانی سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں، بلکہ اس غیبی مدد کی یادگار ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جواب میں اللہ کی مدد فرشتوں کے لشکر کی صورت میں نازل ہوئی، اور وہ لشکر اسی پہاڑ پر اترا تھا۔ اور اس بات کی گواہی خود قرآن مجید دیتا ہے۔ سورۃ الانفال کی یہ آیت ٹھیک اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھیں اور ان کی مدد کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کے لشکروں نے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر جنگ کی۔ انہوں نے نہ صرف لڑائی میں حصہ لیا بلکہ دشمن کے دلوں میں ایسا خوف ڈالا کہ جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اچھا، یہ تو ہوئی تاریخ اور روایت کی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد وہ جگہ کیسی دکھتی ہے؟ اس پہاڑ کی زمینی حقیقت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر اس کی جغرافیائی خصوصیات دیکھیں تو یہ کوئی بہت اونچا یا بڑا پہاڑ نہیں ہے۔ اس کی اصل عظمت اس کی اونچائی میں نہیں بلکہ اس سے جڑی تاریخ اور عقیدت میں ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ کیا اس بات کا کوئی سائنسی یا مادی ثبوت موجود ہے کہ واقعی یہاں فرشتے اترے تھے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ثبوت کس کو مانتے ہیں۔ سائنسی طور پر اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے قرآن، حدیث اور صدیوں پرانی تاریخی روایات اس سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ چلیں اب ذرا حال میں واپس آتے ہیں۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج اس پہاڑ کی کیا اہمیت ہے؟ لوگ آج بھی یہاں کیوں آتے ہیں اور یہاں آ کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ چارٹ بتاتا ہے کہ لوگ یہاں مختلف وجوہات کی بنا پر آتے ہیں۔ سب سے بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو اس کی مذہبی اہمیت کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ تاریخی دلچسپی اور روحانی سکون کے لیے بھی اس جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس تاریخی مقام کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہے تو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چونکہ یہ کوئی باقاعدہ سیاحتی مقام نہیں ہے، اس لیے پانی، مناسب کپڑے اور وقت کا انتخاب یہ سب بہت اہم ہے۔ یہاں ایک طرف تو ایمان کو تازہ کرنے والا ایک گہرا روحانی تجربہ ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف یہاں سہولیات کی بہت کمی ہے، تو یہ سفر جتنا روحانی ہے اتنا ہی جسمانی طور پر چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جبل ملائکہ جیسی جگہ جہاں تاریخ، عقیدہ اور فطرت ایک ہو جاتے ہیں،
آج ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ شاید یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کچھ جگہیں صرف پتھر اور مٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ زندہ کہانیاں ہوتی ہیں جو نسلوں کو